اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کے بہت سے ادیان ہیں، بہت سے دین ہیں۔ دنیا کے اندر ہر بندہ اپنی ایک دعوت دیتا ہے، اور اس کی دعوت جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو دنیا کے اندر رہنے کے طریقے سلیقے سارے سکھاتا ہے۔ اس کو مشینری نہیں بناتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ جو اس کو ماننے والا ہے وہ امن میں رہے، اور اس کے جو انوائرمنٹ ہے، ارد گرد میں ماحول ہے، وہ سارا جو ہے وہ پیسفل ہو۔ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ جنگ قادسیہ کے اندر رستم کے ساتھ جو بات چیت کرنے کے لیے گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ یہ اس وقت کی جو نسل پرست، جو اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنے والے تھے، ان میں ان کا دوسرا نمبر ہے ایرانیوں کا۔ پہلے روم ہے، پھر یہ ایران ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہندو جو برہمن ہیں ان کا نمبر آتا ہے، کیونکہ یہ سب اپنے آپ کو بڑے اعلیٰ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے اعلیٰ اور کوئی نہیں ہے۔ اور عربوں کو تو بالکل یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، یہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے والے نسل پرست لوگ تھے، ایرانی اور رومی اور یہ برہمن جو ہیں۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے پاس گئے تو رستم نے پوچھا کہ آپ کے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کیا دعوت دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھو، عفو، رشتہ داری جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تمام انسان جو ہیں ایک ماں باپ سے، سب کی بات لوگوں کے جو ماں باپ ہیں ایک ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہے۔ رستم بڑا پریشان سا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ ساری انسانیت ایک والدین کی اولاد ہے؟ تو اس مجمع سے ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم پستی میں تھے، ہم ظلم کے اندھیروں میں تھے، ہم رشتہ داریوں کو توڑنے والے تھے، ہم لوگوں کو خون کے پیاسے تھے، ہم کبھی بھی سیدھے معاملے کی طرف نہیں آتے تھے، لیکن اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے ہم پہ ترس کیا اور ہم میں ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول نے ہمیں دعوت دی، ہمیں ظلمت سے نکالا، ہمیں پستی سے نکالا، ہمیں جو گمراہی تھی اس سے نکالا، اور ان سب چیزوں سے نکال کر وہ اللہ کے دین کی طرف ہمیں لے کر آئے۔ ان کی دعوت یہی تھی، پاک دامنی کی دعوت تھی، ان کی دعوت انصاف کی دعوت تھی، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت تھی۔ وہ رستم بڑا حیران ہو کر، پریشان ہو کر یہ سن رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انسانیت کے لیے تھی،
آپ علیہ السلام جو نسل پرست تھے، ان کی جو اپنے آپ کو عمدہ سمجھتے تھے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نسل کا جب بت دماغ کے اندر آ جائے کہ ہم اعلیٰ ہیں، تو پھر اللہ معاف کرے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے جو ہو سکتا ہے. جیسے آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، یہودی نسل پرست ہیں، وہ ان کا اس دور کے اندر بھی آپ ان کا عالم دیکھ لیں وہ کیسے ہیں. تو یہ بات کہ یہودی جو ہیں، اور ایرانیوں کے اندر تو ویسے ہی یہ بات ہوتی ہے کہ ان کی جو نسل پرستی ہے، وہ گمانڈ جو ہے وہ نکلتا نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے اعلیٰ ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ بنیادی نقطہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک کا بنیادی نقطہ تھا یہ کہ یہ جو نسل پرست تھے، ان کے پاس دعوت گئی، ان کو پتہ چلا کہ سب انسانیت ایک والدین کی اولاد ہے، ماں باپ، اور اس میں بڑا حیران تھا. تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جب دماغوں کے اندر آ جاتی ہیں، تو اس سے آج کے دور کے اندر فرقہ پرستی بھی بنتی ہے. تو پھر وہ دماغ کے اندر چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں. یہ جو سب سے اعلیٰ ہونے کی بات ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. خطرناک بات کی وجہ سے انسان جو ہے گمراہی میں چلا جاتا ہے. جی میں اعلیٰ ہوں، مجھے کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں، تباہی لے آتی ہے، تباہی آ جاتی ہے. پھر وہ بندہ کسی ایک مسجد کا نمازی دوسری مسجد کے جا کے نماز نہیں پڑھتا. کیوں؟ ان سب نے بھی نام ہی رکھ لی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بخس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ بھی ایک نقطہ تھا کہ دل کے اندر نہیں رکھنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو آپ علیہ السلام کی سیرت پاک سے کئی واقعات ایسے مل جاتے ہیں. جو دل کو صاف کر کے چلتا ہے اس کا انجام بڑا اعلیٰ ہے، اور جس کے دل کے اندر قدورت ہوتی ہے اس کا انجام بڑا برا ہے. تو یہ دعوت ہے. اللہ آپ کو اور مجھے سننے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین وما علینا الا البلاغ المبین.